کہیں میں بہت اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا جو میری وحی سے میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ، جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کی زندگی ضنکا، تنگ ہوگی۔ تو سیکنڈ چیک لسٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کہیں میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ تو موٹی موٹی یہ دو چیک لسٹ سب سے پہلے، باقی کی چیزیں اس کے بعد کی۔ دیکھیں لوگ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے تو بہت دعا کی، میں نے تو تہجد بھی پڑھ لی۔ دیکھیں تہجد پڑھ لی اچھی بات ہے، لیکن واٹ اف آپ کی کمائی حرام کی؟ وہ تو تہجد بھی پڑھ لیں تو معاملہ تو وہیں کا ہے نا۔ پرابلم تو آتی اس لیے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں تیسری چیک لسٹ بھی ہے کہ توحید میں تو کہیں آپ کو خلل نہیں کر رہے، یہ تیسری چیک لسٹ ہے، بلکہ اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی توحید میں تو کوئی آپ خرابی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے، تو اللہ آپ کو توحید کی طرف میں بھی لانا چاہتا ہے۔ توحید کے مسائل کیا ہے؟ شرک کے مسائل۔ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت غلط عقائد ہے۔ اب لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی، مشکل آتی ہے، یا کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے، تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے۔ یعنی لوگ آپ دیکھیں بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب اذکار کر رہے ہوتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کو جادو ٹونے پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ دیکھیں کوئی چیز پانے کے لیے ہو سکتا ہے غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کوئی تعویذ گنڈے کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی غلط غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، یا بدعات میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ یعنی لیٹ سے کہ بہت شرک میں مبتلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شرکیہ بلیفز کیا ہے؟ موٹے موٹے یعنی قبروں کو سجدہ کرنا یا بدعات میں پڑھنا۔ تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ پہ مشکلات آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ مشکلات اس لیے بھیج رہا ہے کہ بھائی اپنی توحید ٹھیک کرو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سخت مشکل کی دعا کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت کوئی رنجش آتی تھی، مشکل آتی تھی، وہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ توحید ہے، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی سخت تکلیف کی دعا توحید ہے۔ ایک اور دعا بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ بھی توحید ہے۔ تو یہ تین چیک لسٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ نمبر 1 توحید، اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خرابی ہے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک کریں۔ نمبر 2 حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، اس کو دیکھیں۔ نمبر 3 کہ میں تو کہیں کسی حرام میں نہیں لگا ہوا لگی تو اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں مشکل آسان ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے یہ بات جان لیں کہ دین اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں میں خوشی ہے۔ دیکھیں کتنی انکریجنگ حدیث ہے۔ نمبر 1 ایک نیک لائف پارٹنر میں، اچھے لائف پارٹنر ہے۔ نمبر 2 بڑے گھر میں، اسپیشیس ڈویلنگ۔ نمبر 3 نیک نیبر میں۔ نمبر 4 اچھی سواری میں۔ یہ چاروں دنیاوی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام انکریج کرتا ہے دنیا بنانے۔ اس کے بعد 4 چیزوں میں مزری ہے، ڈپریشن ہے۔ نمبر 1 ایک برے نیبر میں، ایک برے جیون ساتھی میں، ایک ریسٹرکٹیو ڈویلنگ میں، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ایک بیڈ ماؤنٹ میں، بری سواری میں۔ ریسٹرکٹیو ڈویلنگ دیکھیں ایک تو ہے کہ چلو قسمت میں نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یوزلی نبی نے فرمایا کہ بڑی ڈویلنگ اچھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پردے کا نظام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ بڑا ہاؤس ہے تو پردہ از ایزی ٹو ڈو۔ کل کو کوئی شادیاں ہوتی ہیں، بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یو انڈرسٹینڈ بڑی ڈویلنگ ہے تو سیپریٹ اکوموڈیشن از ایزی ٹو گیو۔ بڑی ڈویلنگ ہے مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، فوائد بہت ہے نا بڑی ڈویلنگ کے۔ بڑی ڈویلنگ ہے تو ویسے بھی بندہ ذرا دل خوش ہوتا ہے، اس کا باغ شاغ ہے، اس کا ذرا گھر بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اسلام نے باقاعدہ اس کو ایک ریزن قرار دیا خوشی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی نے باقاعدہ دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کہا کہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی دے۔ معافات، یہ عافیت کو کہتے ہیں۔ عافیت میں دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے، اچھی صحت، اچھا مال، برکت،
everything, अच्छा स्पाउस, ये बहुत जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ाता फिद दुनिया वल आखिरा। अब आखिरी कुछ चंद चीजें, क्या रिस्क प्रीडेस्टिन्ड है? प्रीडेस्टिन्ड है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। सूरह हूद में अल्लाह कहते हैं वमा मिन दाबती फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा एंड देयर इज नो क्रिएचर ऑन अर्थ बट दैट अपॉन अल्लाह इज इट्स प्रोविजन। कोई भी मखलूक इस जमीन पर नहीं है लेकिन उसका रिस्क अल्लाह के यहाँ जिम्मा है। और ये किताब में, किताब मुबीन में लिखा है, नहीं लोहे महफूज में। असल में कॉन्सेप्ट ये है, समझ लें इसको। अब दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि हम जिसका चाहते हैं रिस्क बढ़ाते हैं, जिसका चाहे रिस्क कम करते हैं। तो इसको समझना जरूरी है। देखें, जो फाइनल वैल्यू ऑफ रिस्क है वो कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी, कभी केमिकल एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज होती है एनर्जी, लेकिन फाइनल वैल्यू कांस्टेंट रहती है। पूरी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, आपका रिस्क कांस्टेंट है, वो लिख दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। अब इससे क्या मुराद है? कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। देखें, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि लेट्स से, एक मिसाल देता हूँ, 100 रुपए आपका रिस्क है, एक छोटी सी मिसाल। अब अल्लाह ताला ने आपको एक मौके पे 2 रुपए भेजने हैं ऊपर से, आसमान से, एक खास दिन में, ठीक है। उस दिन आप कोई ऐसा अमल कर लेते हैं जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों को 4 रुपए दे आओ, 2 की बजाय 4 दे आओ, तो रिस्क बढ़ गया, आपके पर्सपेक्टिव से बढ़ गया। इसी तरह अल्लाह हो सकता है कोई नाराजगी हो, 2 रुपए नहीं 1 रुपया देकर आओ, या 1 रुपया भी ना दो, 2 ही ना, ठीक है, वो क्या हुआ? कम हो गया। तो रिस्क बढ़ता और कम होता है डिपेंडिंग ऑन आवर अमाल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अल्लाह खींचता है कभी, अल्लाह कभी फरावानी देता है, ठीक है। तो बाकी ये कि फाइनल वैल्यू वो अल्लाह को ही पता है, वो अल्लाह ने हमें नहीं बताई। हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि रिस्क बढ़ भी जाता है, और ये हमारा पर्सपेक्टिव है। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि टेंशन नहीं लेनी, वो फाइनल वैल्यू मुझे पता है, वो मैंने देना है, लेकिन तुम एफर्ट करो। अब ये है कि रिस्क को बढ़ाने के फिर तरीके क्या? अगर रिस्क बढ़ता है तो इसको बढ़ाने के कुछ तरीके तो होंगे, ठीक है। वो तरीके क्या है? नंबर 1, अब देखिए, ये दुनियावी तरीके आपको शायद मुझसे बेहतर पता हो, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, मैं आपको दीनी इंशाल्लाह एडवाइस दे सकता हूँ। दुनियावी आप उन्हीं एक्सपर्ट से लें जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, और कोई हर्ज नहीं उनसे मशवरा करने में। लेकिन दीनी लिहाज से ये हदीस, इल्म के लिए वक्त निकालना, सुनन तिरमिजी की हदीस है। 2 भाई थे, उनमें से एक जो है वो दुकान पे इतना नहीं आता था, नबी सल्लल्लाहु के गैदरिंग में बैठा रहता था। तो उसका भाई शिकायत लेकर आया, उससे कहा या रसूलल्लाह इसको आप दुकान पर भेजें, आपके पास ज्यादा बैठता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परहैप्स यू आर ग्रांटेड प्रोविजन बिकॉज ऑफ हिम, शायद तुम्हें रिस्क दिया इसकी वजह से जा रहा है। साबित हुआ कि इल्म के लिए टाइम निकालने से रिस्क बढ़ता है। ये बड़ा बुनियादी पॉइंट है। देखें, आपने अगर अपना रिस्क बढ़ाना है, इल्म के लिए कोई वक्त निकाल लें। क्या वक्त निकाला जा सकता है? इल्म क्या है? तजवीद सीखना इल्म है, कुरान सही से सीखना। हमारी 60-60 साल उम्रें हो जाती, कुरान पढ़ना ही नहीं आता। बचपन में सीखा होता है, उसके बाद वी फॉरगेट कुरान पढ़ना कैसे है, ठीक है। तजवीद सीखना इल्म है, सीरा पढ़ना इल्म है, सीरत रसूल सीखना पढ़ना, फिकी मसाइल सीखना पढ़ना इल्म है। और सबसे बेहतरीन तो कुरान मजीद की तालीम, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर, आप इसके लिए टाइम निकालें, चाहे वीक में एक बार निकाल लें, आप देखें बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, हेल्पिंग अदर्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे की हेल्प करता रहता है। अल्लाह हेल्प्स द सर्वेंट, ये आखिरी जुमला, एज लॉन्ग एज ही हेल्प्स हिज ब्रदर, जब तक वो लोगों की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। और वाफर देता है अल्लाह उन्हें जो लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह का रूल है, ठीक है। जो कोई भी अपने भाई की कोई मुश्किल आसान करता है अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करेगा। जो कोई भी अपने भाई की डिफिकल्टी में मदद करेगा अल्लाह उसकी डिफिकल्टी में। जो कोई अपने भाई का ऐब छुपाएगा अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा। अल्लाह तब तक मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई के मदद में लगा रहता है। तो लोगों की मदद करना, मदद फाइनेंशियल भी हो सकती है, मदद इमोशनल भी हो सकती है, मदद कोई भी हो सकती है। नंबर 3, बेनिफिशियल होना लोगों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे महबूब इंसान अल्लाह को कौन है? जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है। यहां तक इसकी फोकियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए, यानी उनके लिए, इससे ज्यादा महबूब, किससे ज्यादा महबूब कि मैं अपनी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में 30 दिन रमजान में एतकाफ करूं। कितनी बड़ी बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए इससे ज्यादा महबूब है बाहर निकल के किसी भाई की मदद करो।
اتنی فوقیت ہے کسی کی مدد کرنے میں, ٹھیک ہے, عبادات سے بھی زیادہ فوقیت ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے کسی کو خوش کرنا, مسلمان کو اس کا کوئی ٹربل ریموو کر دینا, اس کا کوئی قرض معاف کر دینا یا اس کی بھوک مٹا دینا, اور اس میں نان مسلمز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. جنرلی جہاں جہاں مسلم کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں, سمجھ جایا کریں ہیومینٹی مراد ہے. اس کی وجہ یہ کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے تھے, اس لیے مسلم کہا گیا, ٹھیک ہے, اس مجمع میں, لیکن اس سے مراد تمام ہیومینٹی ہوتی ہے. یہ بات بنیادی اصول ہے, اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 3, صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی جس چیز کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی, کوئک, فوراً, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے, لائف سپین اور اپنے پروویژن کو, رزق کو, لیٹ ہم اپہولڈ ہز ٹائز آف کنشپ, اسے چاہیے صلہ رحمی کرے. رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں رحمی رشتے کون سے ہیں, سب سے پہلے تو بہن بھائی اور ماں باپ, یہ رحمی رشتے ہیں بنیادی طور پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ بھی کہے جا سکتے ہیں, پھپھو, خالہ, چچا کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے, لیکن ڈائریکٹلی تو یہی ہے. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا؟ صلہ رحمی ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں اچھا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق اتنا گہرا بنا لیا جائے, کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. اچھا تعلق یا اچھا رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنا گال آگے کر دیں کہ پہلے ایک تھپڑ مارا تھا اب دوسرا بھی مار لو. یہ دین کا حکم بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نفرت نہ کی جائے. نمبر 1, تزکیہ کیا جائے اپنا, بڑا مشکل ہے, اسی لیے تو اتنا اس کا ریوارڈ ہے کہ اللہ رزق بڑھائے گا. نفرت نہ رکھو, گرج کو نکال دو, اور اگر وہ صلح کرنا چاہے تو کر لو. یہ نہ کہو کہ دوڑ جا, ٹھیک ہے, مجھے تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, یعنی اتنا گرج جو جنریشن آفٹر جنریشن گرج چلے. جیسے 2 بھائیوں میں لڑائی ہوگی, اب ان کے بچوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے, پھر ان کے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے, اور لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پروٹوکول نہیں دیا تھا ولیمہ پہ, اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک اسکالر آئے تھے نعمان علی خان, سبحان اللہ, وہ پاکستان وزٹ کر کے گئے, اور ان کا کلپ ہے بڑا مشہور, کہتے ہیں کہ میں پاکستانی بچے بچیوں سے بات چیت کی ہے, بلا کے ذہین ہے, کہتے ہیں مجھے اتنے ذہین اتنے ٹیلنٹڈ بچے کسی ملک میں نظر نہیں آئے. لیکن ان کے سوالات کیا تھے؟ پھپھو ناراض ہے, خالہ ناراض ہے, ماں باپ شادی نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, ماں باپ ساس سسر والے مسائل, ٹھیک ہے, ساس بہو والے مسائل. کہتے ہیں انہیں تو فیملی کے معاملات نہیں مار دیا, ان کا ٹیلنٹ کہاں پہ لگنا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی کہ اچھا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی زندگی عذاب نہ بنانا. ہم عذاب بناتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی. تو بھائی کے ساتھ اچھا, بہن کے ساتھ اچھا, انہیں معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ صلہ رحمی ہے. اور اگر دیکھیں وہ نہیں ملتے تو آپ مل لیا کریں. ملنے سے ہرگز اگین یہ مراد نہیں کہ بہت کلوز ہو جائیں. دیکھیں عید پہ تو ملا جا سکتا ہے نا, ایک میسج بھیجا جا سکتا ہے. اگر وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو ایک میسج بھیجا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, دعاؤں کا کہ نہیں میں نیک تمنائیں رکھتا ہوں آپ کے لیے, اور میرے سے غلطی ہوئی ہے میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ صلہ رحمی ہے, اور صلہ رحمی جو کرتا ہے وہ آپ کے سامنے, اوکے. اسی طرح صلح کرانا دیکھیں بہت اچھا ہے. 2 بہنوں کے درمیان صلح کرانا, آپ کی خالہ اور مدر لیٹ سے لڑائی ہوئی ہے, سپوز ایک مثال ہے, ان کی صلح کرانا بہت صلہ رحمی ہے. بچوں کو کرانی چاہیے. ماموں اور والدہ میں جھگڑا ہے, صلہ رحمی کیا ہے, صلح کرائیں. چچا میں والد میں جھگڑا ہے, صلہ رحمی کیا ہے, صلح کروائیں. بہت مقام ہے اس کا. کانسٹنٹ استغفار حدیث میں آتا ہے, جو کہ کثرت استغفار کرتا ہے اللہ یہ معاملات کرتا ہے اس ساتھ, اس کا کوئی وے آؤٹ نکال دیتا ہے, ہر مشکل سے اس کو ریلیف دے دیتا ہے, ہر انگزائٹی سے, اور اس کا رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے, وہاں سے رزق آتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اگلا ہے تقویٰ, یہ میں سلائیڈز بھی شیئر کر لوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی ہمارا تقویٰ اختیار کرے گا, اللہ کا تقویٰ, اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا. اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. دیکھیں آپ پہ تنگی آئی ہوئی ہے, معاشی تنگی, فائنینشیل تنگی, تقویٰ اختیار کر لیں, گناہ چھوڑ دیں. تقویٰ کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا شروع. بیوٹیفائی یور سیلف, بیوٹیفائی یور ڈیڈس. اچھا ہے, یہ تو اپرچونٹی ہے, ون ون سچویشن ہے. تقویٰ اختیار کریں گے, لیٹ سے غربت نہیں ختم ہوتی, لیکن جنت تو مل جائے گی نا تقویٰ اختیار کر کے, ون ون سچویشن. تو تقوی کی طرف آئیں, آپ دیکھیں اللہ رزق دے گا, اللہ اولاد دے گا, اولاد نہیں ہو رہی انشاءاللہ اولاد دے گا, معاملات تنگ ہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اسی طرح آخری چیز انٹینشن,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، دیکھو جو انٹینشن لے کر چلو گے وہی ملے گا. آپ انٹینشن اچھی رکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہیں پہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کریں گے. باقی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ خود ہی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. بزنس ایتھکس ہیں وہ بڑے میں نے کلیئر کر کے یہاں پہ لکھے ہوئے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. اگر کوئی بزنس میں انٹرسٹڈ ہے اس کو سمجھ آ جائیں گی اگلی سلائیڈز انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیکن موٹا موٹا یہی ہے جی انشاءاللہ. اور ان کو سلائیڈز کو میں شیئر کر لوں گا. اللہ تعالیٰ آسانی دے اور آپ سب کو بہت رزق دے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا بھی ہے اس میں، وہ دعا بھی آپ یاد کریے ضرور. ایک تو یہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والی دعا آپ رکھ لیں اپنے موبائل میں اور اس کو اکثر کیا کریں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اور دعا انس رضی اللہ عنہ گوگل پہ سرچ کر لیں، اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رزق کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بالکل اسی طرح دے گا جیسے چڑیاؤں کو دیتا ہے. چڑیاں صبح نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتی ہیں، لیکن نکلنا ضروری ہے. اصل میں ہم خود پھنستے ہیں، ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں ایک خاص ڈگری، ایک خاص پروفیشن سے، اور وہاں سے سکسیس نہیں مل رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا رزق بند ہو گیا. دیکھیں اگر سپوز آپ کو انجینئرنگ سے رزق نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے کہیں اور لکھا. کئی لوگ ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر ماریں، ٹرائی کریں، ٹرائی سم تھنگ نیو. اپنے آپ کو خود نہ باندھیں ایک چیز میں، ٹھیک ہے. تو ہمارا ڈگری کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد آپ میں کچھ اوصاف پیدا کرنا بھی ہے جو اچیو ہو چکا ہے. کوئی بات نہیں اگر آپ کو پیسہ، جیسے میں جی آئی کے کا پڑھا ہوں، میکینیکل انجینئر ہوں، میں تو انجینئرنگ سے نہیں کما رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے بہت کچھ ایڈ کیا، یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں خوش ہوں، راضی ہوں. میرے اندر سکلز پیدا کیے، سوشل سکلز پیدا کیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور طرح دے رہا ہے، الحمدللہ ٹیچنگ کے تھرو دے رہا ہے، یہ ساری جو چیزیں اس کے تھرو دے رہا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح سے دینا ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پیر ہلانا نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے دماغ کو بند نہیں کرنا ہے. دماغ کو بند کرنے سے مراد ہے کہ ایک ہی چیز پہ فوکس کہ بس یہیں سے ملے گا. ملنا آپ کو وہی ہے جو قسمت میں ہے، یہ اور محنت بھی آپ نے کرنی ہے. یہ دو مختلف کانسیپٹس ہیں. یہ دوسرا کانسیپٹ آپ کو اللہ نے اس لیے بتایا ہے، یہ اللہ چھپا بھی سکتا تھا کہ آپ کو نہ بتاتا کہ ملنا تمہیں وہی ہے جو قسمت میں ہے. یہ اس لیے بھی بتایا گیا ہے کہ سپوز ایک بندے نے بڑی محنت کی اور اس نے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، تو وہ اس کانسیپٹ سے، تقدیر کے کانسیپٹ سے کام ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ میں راضی ہوں اس پہ کہ میرے رب نے جتنا لکھا تھا بس وہ اتنا مجھے مل گیا ہے، میں نے اپنی محنت پوری کی ہے. تو یہ کام ڈاؤن ہونے کے لیے یہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی اچھائی تم پر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ لیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے، یہ اگلی آیا، یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم پینک نہ ہو کل کو مشکل آئے. دیکھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی عالم برزخ میں، صحیح حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بڑی انٹرسٹنگ مزے کی کنورسیشن ہے کہ کیا آپ آدم ہیں تمام انسانیت کے والد؟ تو انہوں نے کہا جی میں آدم ہوں. اور ان سے پوچھا کہ کیا تم موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو انہوں نے کہا جی. تو حضرت آدم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے پھل کیوں کھایا درخت سے؟ آپ کی وجہ سے میں بنی اسرائیل میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے. تو آدم علیہ السلام مسکرائے. انہوں نے کہا کہ بیٹے تم اپنی کتاب پڑھتے ہو وہی تو تورات؟ تو انہوں نے کہا جی میرا واقعہ ہے، کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو وہ سمجھ گئے، کہتے ہم نے آنا ہی آنا تھا، قسمت میں تھا. تو انہوں نے کہا یہی بات ہے، میری غلطی کی وجہ سے نہیں آئے، میں نے معافی مانگ لی تھی. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا ہم نے آنا ہے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام انہوں نے تقدیر کی طرف ریفر کیا کہ ہوا وہی جو لکھا ہوا تھا. تقدیر کی طرف ریفر کرنے سے انسان ذرا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یار چلو میرے رب کی مرضی ہے. تو یہ ایک چیز کام ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ رک جاؤ ڈپریس ہو جاؤ کہ ملنا ہی نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے ریفر کر دیا تقدیر کی طرف کہ بھائی میرا فالٹ نہیں ہے، یہ بس اسی طرح تھا، جیسے ہونا تھا ویسے ہونا تھا. تو آپ محنت کریں ٹکا کے. اللہ نے آپ کو پوری ایفرٹ کرنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ، اور دعائیں بھی بتا دی کہ مانگو مجھ سے میں ضرور دوں گا، رزق میں اضافہ بھی کروں گا. تو آپ ڈسکریج نہ ہوں کبھی بھی، انشاءاللہ کریں محنت. اور اگر خدا نہ خواستہ محنت کے بعد بھی نہیں مل رہا، پھر یہ کانسیپٹ کی طرف آئیں. یا تو ہمیں بتا دیتا نا اللہ کہ تیری تقدیر میں 1 کروڑ روپیہ لکھا ہے، پھر پرابلم تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میں تو 1 کروڑ سے زیادہ کمائی نہیں. آپ کو تو فائنل ویلیو بتائی نہیں اللہ نے.
کیا پتا 12 کروڑ ہے, کیا پتا 20 کروڑ ہے, لیٹ سے. اللہ آپ کو صرف یہ کنسیپٹ بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے, مجھے سے مانگو, ٹھیک ہے, فائنل ویلیو مجھے پتا ہے, اور اس لیے بتا دیا تمہیں کہ لکھا ہوا ہے تاکہ گھبراؤ نہ. جیسے ایک سلف تھے ہمارے بزرگ, وہ کہتے تھے جب بھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے میں سورہ ہود کی آیت یاد کرتا ہوں کہ کوئی بھی کریچر اس دنیا میں نہیں لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہوا ہے. یہ تو پازیٹیو کانسیپٹ ہے, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. پازیٹیو کیسے ہے؟ اب ایک بندہ ڈرا ہوا ہے, اس کی جاب چلی گئی, اس کو فوراً کیا سوچنا چاہیے؟ میرا تو رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے. تو یہ تو پازیٹیو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ اللہ سے مانگیں, اللہ بڑھائے گا بھی. آپ کو فائنل ویلیو نہیں پتا تو بڑھا دے گا, کوئی بات نہیں, تو اللہ کی ڈسکریشن. لیٹ سے نہ بھی ہو نارملائز, تو یو آر دا ٹرینڈ سیٹر, یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن. جیسے انبیاء ٹرینڈ سیٹرز تھے, سوسائٹی نے ان کو کوسا بھی, تانے بھی دیے, سوسائٹی وینٹ اگینسٹ دیم. تو یہ تو آپ کے پاس موقع ہے ٹو سیٹ اے ٹرینڈ, کوئی ایسی کمپنی بنانے کا جہاں پہ شرعی رولز ہوں, جہاں پہ حرام ایلیمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے کمپنیز اوپن ہوتی ہیں تو وہ کانسرٹ کراتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کئی آئی ٹی ہاؤسز. تو آپ ٹرینڈ چینج کریں, آپ کانسرٹ نہ کرائیں. اب یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے آپ میلاد کرا لیں, اگر میلاد نہیں کرانا چاہتے نہ کرائیں, لیکن کم از کم حرام تو نہ کرائیں نا. ایک اچھی محفل کرا لیں, اس محفل میں کوئی اچھا اسپیکر بلا لیں جو لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا دے. تو یو شوڈ بی ٹرینڈ سیٹر. لوگ کو کہنے دیں, کوئی بات نہیں, آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہوں, اور اللہ مجھ سے قبول بھی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائیں کہ اللہ انشاءاللہ